آج حکمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مکے ہی میں کیوں بھیجا رسول خدا کو. شہر تو بہت سے ہیں، اور اگر مدینے ہی میں حکومت قائم ہونی تھی سرور کائنات کی تو اللہ پہلے ہی مدینے بھیج دیتا. توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی، میں جانتا ہوں جس محبت سے لوگ آئے ہیں، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ مجمع اب انتظامیہ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جناب سیدہ سب کا آنا قبول فرمائیں. مجھ حقیر کے ان الفاظ کو قبول کر لیجئے گا. جو بی بی کا مہمان ہو وہ محترم ہے. عزیزان گرامی، جو پیش کر رہا ہوں تو اب یہ مکہ ہی میں کیوں بھیجا؟ مدینے میں بھیج دیتا، اور اگر کسی اچھے موسم میں بھیجنا تھا تو سوئٹزرلینڈ میں بھیج دیتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کینیڈا بھیج دیتا. بڑی بڑی آبشاریں تھیں پاکستان کے اندر، بڑی بڑی آبشاریں موجود ہیں شمالی علاقہ جات میں، شہر بہت سے، لیکن اللہ میں بھیجا اپنے حبیب کو مکے میں. تو حکمت کیا ہے؟ وہ ہے حکیم. بغیر حکمت کے تو مکے میں بھیجا نہیں. کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. مکے کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن حکمت ضرور ہے. اللہ نے مکے کی قسمیں بھی کھائی ہیں. پیش کر دوں سورہ بلد. بلد کہتے ہیں شہر کو. سورہ کا نام ہی ہے سورہ بلد، شہر. اور اللہ شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں. وانت حل بہذا البلد، جبکہ آپ شہر میں بسے ہوئے ہیں. ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم، بیٹے کی قسم. توجہ سارے مجمع کی، گلا ساتھ نہیں دے رہا، آپ ساتھ دیجئے گا. تو اللہ کہہ رہا قسم اس شہر کی. کیوں؟ کیونکہ آپ بسے ہیں. توجہ، اللہ مکے کی قسم کھا رہا ہے کیونکہ حبیب وہاں مقیم ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم مکے کی، اس شہر کی. اللہ قسم کھا رہا ہے. توجہ، اللہ قسم کھائے تو قسم عام نہیں، لیکن اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے شہر کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا، آپ کی وجہ سے قسم کھا رہا ہوں کیونکہ آپ شہر میں بسے ہیں. یہ شہر قسم لائق ہے اگر آپ اس شہر میں ہوں. توجہ، مکہ اللہ کا حرم، بیت اللہ مکے میں ابھی ترجمے دیکھ رہا تھا راستے میں. مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کا، بڑے بڑے جید شیعہ سنی علماء کے ترجموں کو میں نے دیکھا تو سب نے لکھا جبکہ آپ بسے ہیں. میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جبکہ آپ شہر میں بسے ہیں. آپ بسے ہیں، آپ مقیم ہیں، تو شہر کی قسم. مکہ قسم لائق اگر محمد مکے میں ہوں. توجہ سارے مجمع کی توجہ. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور باپ کی قسم، جو اس نے جنا اس کی قسم، جو اس نے پیدا کیا اس کی قسم. اب میں مفسرین کے اقوال دیکھ رہا تھا، کچھ کہہ رہے تھے حضرت آدم اور ان کی اولاد کی قسم. توجہ، میں اپنا نظریہ نہیں دے رہا، آپ پہ فیصلہ. دوسرا، توجہ عزیزان گرامی، دوسرا کچھ نے مفسرین نے لکھا ایک باپ اور بیٹے نے حرم بنایا تھا. آگے جا کے پیش کروں گا ابراہیم و اسماعیل کی قسم، لیکن اللہ کہہ رہا ہے مکے کی قسم کیونکہ آپ بسے ہیں. مکے کی قسم، اے میرے حبیب اس شہر کی قسم. اور قسم اس لیے کہ آپ شہر میں بسے ہیں. تو کوئی ایسا باپ اور بیٹا تلاش کرو جو حبیب سے قریب ہو. سب سے قریب ہیں ابو طالب اور علی. سلامت حیدری. محمد بھائی، میں اپنا پرانا اصول توڑوں گا نہیں. چاہے کوئی میرا محترم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، میرا دوست ہو، میں سیاستدانوں کے نام ممبر سے نہیں لیتا ہوں. مہمان سر کا تاج ہوتا ہے، لیکن میں نے اصول بنایا ہے ممبر سے نام لوں گا محمد و آل محمد کے. فضائل میں بھی، مصائب میں بھی. جب میں نے ان کے گھر کی نوکری کر لی ہے، مجھے پھر اور نوکری زیب نہیں دیتی. سلامت رہیں آپ. تو عزیزان گرامی، اب میں پیش کر رہا ہوں، سارا مجمع چلتے رہے گا. دعائیں سب کے لیے ہیں،
میری دعائیں سب کے لیے ہیں, سب سلامت رہیں. میں نے پہلے دن کہا تھا کوئی بھی شیعہ ہو, کوئی بھی زبان بولتا ہو, کسی بھی رنگ کا ہو, نسل کا ہو, جب اس نے کہہ دیا علی ولی اللہ, تو چاہے وہ افریقہ کے جنگل میں رہتا ہو, ہمارا بھائی ہے. عزیزان گرامی, ہم پاکستان کے لیے دعا گو ہیں, پروردگار پاکستان کی حفاظت فرمائے. یہ ملک ہماری ماں ہے, ہم پاکستان کی حفاظت کے لیے دعائیں دل سے کرتے ہیں. اور میرے بھائی نے بھی, میں بہت سنوں کو نہیں جانتا ہوں جنہوں نے بھی صلوات پڑھائی, تو عزیزان گرامی سب کے لیے دعائیں ہیں, پاکستان کی پروردگار حفاظت فرمائے. اور ہمارے پرکھوں نے, ہمارے بزرگوں نے, اجداد نے بڑی قربانیاں دے کے یہ ملک بنایا ہے, تو اس ملک کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں. میں نے ایک جملہ چند برس پہلے جب 14 اگست کے دوران عشرہ آیا تھا شہداء کربلا میں نے پیش کیا تھا, جملہ صرف دہرا دوں گا. پاکستان بنایا ہے محمد علی جناح نے, ساتھ دیا فاطمہ جناح نے, اور بنا ہے 14 اگست کو 14 اور رات کے 12:05 پہ. تو اب جو 5 12 14 کا مخالف ہے, محمد علی فاطمہ کا دشمن ہے, وہ اس ملک سے نکل جائے. محمد والا. تو عزیزان گرامی میں حکمت پیش کر رہا ہوں, اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں کیوں بھیجا؟ میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی ہے؟ گلے میں شدید تکلیف ہے, جتنا پیش کروں گا قبول فرما لیجئے گا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو. تو عزیزان گرامی اللہ نے مکے میں کیوں بھیجا؟ آئیے ذرا سورہ بقرہ آیت نمبر 128 124 سے لے کے اس کے بعد 130 35 تک ساری آیات جناب ابراہیم سے متعلق ہیں. جلدی جلدی جو میرے موضوع سے متعلق ہے آیات کو پیش کروں گا, قبول فرما لیجئے گا. جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا. تو اللہ نے جناب ابراہیم کے امتحان سے متعلق کہا کہ اللہ نے آزمائش بھیجی, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, اللہ نے آزمائش بھیجی جناب ابراہیم کو, اور کیا کہا؟ بیٹے کو ذبح کر دیجئے. سب کے ذہنوں میں ہے, اللہ نے خواب دکھایا, ایک بار نہیں, خلیل کو. ہم میں سے کوئی خواب دیکھے تو بچے کے گلے پہ چھری نہیں رکھ سکتا. توجہ, ہمارے خواب حجت نہیں ہے. اب پتہ چلا انبیاء اور ائمہ ہم جیسے نہیں ہیں. بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا. تب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, خواب میں دیکھ رہے ہیں بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا, شیعہ سنی سب اس کو عید الاضحیٰ پہ سناتے ہیں. جناب ابراہیم نے خواب بیٹے کو سنایا, اے میرے لخت جگر, سورہ صافات میں ہے, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, اے میرے لخت جگر میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, آپ کی نظر کیا ہے؟ جناب اسماعیل علیہ السلام نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, کر گزریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کس نے کہا؟ حضرت اسماعیل نے. جناب اسماعیل کون ہے؟ نبی ہیں. اگر جناب ابراہیم اللہ کے حکم سے چھری پھیریں گے تو جناب اسماعیل مریں گے نہیں, شہید ہوں گے. جو شہادت پہ صبر کرے وہ اسماعیل, اور جو شہادت پہ شکر کرے وہ حسین ابن علی. مضمون آپ کا سنا ہوا ہے, مجھ حقیر سے صرف چند جملے سن لیجئے کیونکہ میرے موضوع سے متعلق ہے. تو اب عزیزان گرامی جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل سے کہا میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, بابا جان کر گزریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا. باپ بیٹا نے فیصلہ کیا, کب چلیں گے؟ 10 ذی الحج, وہ بھی 10 ہے, یہ بھی 10 ہے, وہ 12واں مہینہ,
حسین کا پہلا مہینہ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہاں ایک نبی زادہ شہادت سے بچ گیا، اس لیے عید ہے۔ یہاں نبی زادہ ذبح ہو گیا، اس لیے غم ہے۔ جنہیں غم اور عید میں تمیز نہ ہو وہ مسلمان نہیں۔ سخت جملے نہ کہلوائیے گا، پہنچ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ سخت بہت معذرت کے ساتھ میں اپنے مزاج سے نہیں ہٹ سکتا۔ اب مجھے 25 سال ہو چکے مجلس سے پڑھتے ہوئے، میں نہیں بدل سکتا، مجھے بدلنے کی کوشش نہ کیجئے گا۔ اب جناب ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے آپ کو ذبح کرتے دیکھا، کہا بابا جان جو اللہ نے حکم دیا کر گزرے۔ کہا بیٹا 10 ذی الحجہ کو منا کی پہاڑیوں کے درمیان میں ذبح کروں گا۔ مکے سے چلے منا جہاں حاجی قربانی دیتے ہیں، چاروں طرف پہاڑیاں۔ جب جانے لگے تو ایک مرتبہ جناب ہاجرہ نے پوچھا، مزاج بدلا بدلا سا ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری، رسی، ایک بالٹی، پریشان، دونوں خاموش۔ بیٹے سے پوچھا بیٹا سلامتی سے جاؤ سلامتی سے آنا، کہ اماں الوداع، کہنے کا انداز ایسا تھا ماں تڑپنے لگی۔ سارے مجمع کی توجہ۔ ایک مرتبہ دونوں باپ بیٹا چلے، باپ آگے بیٹے پیچھے، جناب ابراہیم جناب اسماعیل۔ اتنے میں شیطان دروازے پہ آیا، کہا ہاجرہ بچا لو اپنے لال کو۔ ابراہیم ذبح کرنے لے گئے، جناب ہاجرہ نے کنکریاں اٹھائیں، شیطان کو ماری۔ کہا او شیطان مردود دور ہو جا۔ شیطان نے کہا ہاجرہ پہچانا کیسے؟ میں تو لباس بدل کے آیا ہوں، روپ بدل کے آیا ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں، نہ جن کی شکل میں نہ شیطان کی شکل میں، آپ نے پہچانا کیسے؟ سارے مجمع کی توجہ۔ جناب ہاجرہ نے کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے پہ اگسائے وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ سلامت سلامت۔ اسی محبت سے چلتے رہیے گا۔ پہنچ گئے، بیٹا مرنے جا رہا، پھر بھی جناب ہاجرہ گھر سے نہیں نکلے۔ توجہ، کہ جب تک نبی کا یا معصوم کا حکم ہو تب تک نہیں نکلوں گی، مجھے مقابلہ نہیں کرنا، مجھے حفاظت کرنی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے اشاروں پہ چلتے رہیے گا۔ چلا شیطان فوراً بڑھا اور جناب اسماعیل سے کہنے لگا اسماعیل باپ نے خواب ہی تو دیکھا، تم باپ کے خواب پہ ذبح ہو جاؤ گے؟ جناب اسماعیل نے کنکریاں اٹھائیں، کہا شیطان مردود دور ہو جا۔ ابلیس نے فوراً کہا اے اسماعیل آپ نے کیسے پہچانا میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کی وحی پہ شک کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرام، کہا جو اللہ کی وحی پہ شک کرے، یہ خواب ہے، یہ عزیزان گرامی۔ ایک مرتبہ شیطان نے دیکھا میرے 2 تیر ضائع ہو گئے، اس نے کہا اب سب سے بڑا تیر میں ابراہیم پہ چلاؤں گا۔ آیا ابراہیم بڑھاپا ہے، کیا بیٹا خواب پہ مار دو گے؟ اس بڑھاپے میں عقل کو کیا ہو گیا؟ جناب ابراہیم نے کنکریاں اٹھائیں، کہا او شیطان مردود دور ہو جا۔ کہا ابراہیم کیسے پہچانا؟ کہا جو انبیاء کی عقل پہ شک کرے۔ پہنچ گئے، ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ بس ایک مرد اب سمجھ میں آیا، جب بھی کوئی حج پہ جا، کتنے حاجی بیٹھے ہیں بھائی آپ یہاں دیکھ لیجئے، جس نے سر منڈا رکھا ہے حج سے آیا، سارے حاجی بتائیں کتنا بڑا حج تھا، کتنے ارکان تھے؟ 13 ارکان، سب یاد ہے؟ کا کچھ نہیں یاد، بس اتنا یاد ہے 3 شیطانوں کو مارا تھا اور کعبے کا طواف کیا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، حج میں 13 ارکان ہیں، سب کا خلاصہ یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔
جانے گرامی اب 3 مقامات پہ شیطان بہکانے آیا، نبی کی زوجہ کو، نبی کے بیٹے کو، نبی کو، اور شیطان کو پتا تھا میں اور طرح نہیں بہکا سکتا، اگر ورغلاؤں گا کہ قربانی نہ دیں، آپ قربانی نہ دیں۔ عزیزان گرامی پھر بھی قربانی کے لیے گئے۔ عزیزان گرامی ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، شاید دل کو لگے تو خاموش نہ رہیے گا، جو قربانی سے روکے۔ آپ عزاداری میں آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیوں جا رہے ہو؟ شہر میں خطرہ ہے، مارے جاؤ گے۔ جو قربانی سے روکے، کہے گھر بیٹھے رہو، مجلس میں نہ جانا، مارے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی یہ جو تمام ہمارے اہل سنت برادران بھی تشریف لا رہے ہیں، ہمارے اس شوق سے یہاں پہ نعرے بھی لگا رہے ہیں، جناب سیدہ سب کو سلامت رکھے، بی بی اس پورے شہر کی حفاظت فرمائے، یہ جتنے خطرے ہیں جو خطرہ لا رہا ہے پروردگارہ ان پہ واپس لوٹائے۔ مجھ سے آج ابھی کسی نے انٹرویو لیا، پوچھا یہ پوری دنیا میں آپ سفر کرتے ہیں، 50 60 70 سے زیادہ ملکوں میں جا چکے ہیں، شاید 500 600 شاید 800 سے زیادہ شہروں میں گیا ہوں مجلس پڑھنے، یہ کراچی کی کیا خصوصیت ہے؟ پہلا اشرا یہیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا کراچی والے عزاداری کے معاملے میں نڈر ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں، اسی لیے انہی میں آتا ہوں جو نہ ڈرے۔ پاکستان کے تمام عزاداروں کو سلام، جہاں بتا دیا جائے نا خطرہ ہے وہاں ضرور جاتے ہیں، کیونکہ علی کے ماننے والے ہیں، خطروں سے ڈرتے نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ بھئی میں وقت زیادہ لوں گا، آپ لوگوں نے نعروں میں وقت لے لیا میرا۔ جناب سیدہ سلامت رکھے، یقین مانے یہ نعرے ہماری زینت ہے، یہاں پہ صرف ایک بولنے والا نہیں، ہر آدمی بولنے والا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اللہ نے کہا ابراہیم آپ نے امتحان دیا، اور جب چھری رکھی کوئی نہیں جانتا تھا، آج ساری دنیا جانتی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، مکے کی پہاڑیاں تھیں، چاروں طرف سے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، باپ نے بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنے سے پہلے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، صرف اللہ جانتا تھا۔ فرشتے کہہ رہے تھے پروردگارہ اتنا بڑا امتحان نہ لے، پروردگار نے کہا خاموش رہو، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ سارے فرشتے خاموش، تڑپ رہے ہیں، باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی ہے، کسی کو نہیں پتا تھا، بچے کی ماں تک کو نہیں پتا تھا، دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک باپ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دے گا اللہ کے کہنے پہ، تبھی تو خلیل بنے۔ اللہ نے کہا ابراہیم آپ نے چھری رکھی تھی میرے کہنے پہ، کسی کو نہیں بتایا، اب میں سب کو بتاؤں گا۔ خلیل نے بیٹے کے گلے میں جو بڑھاپے میں ملا تھا چھری رکھ دی تھی، تو اللہ نے اصول دیا ہے تم چھپاتے رہو میں بتاتا رہوں گا۔ کربلا کو چھپانے والے زیادہ تھے، بتانے والا اللہ تھا، مٹانے والے مر گئے، حسین زندہ ہے۔ لبیک یا عزیزان گرامی جتنی مجھ میں طاقت نہیں آج، جتنی مجھ میں طاقت نہیں، میں پورا سینہ استعمال کر چکا ہوں، جو پیش کر رہا ہوں قبول کیجئے گا، مجھے مکمل کر۔ اللہ نے مکے ہی میں کیوں بھیجا؟ وقت نہیں رہا، مضمون کو مختصر کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ قربانیاں دی۔ اللہ نے کہا اے میرے خلیل اب آپ سے میں اپنا گھر بنواؤں گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے ابراہیم و اسماعیل نے میرے گھر کی دیواروں کو بلند کیا۔ مجمع ہے میرے ساتھ؟ کس نے؟ اللہ نے 2 نام بتائے، ابراہیم و اسماعیل نے میرے گھر کی دیواروں کو بلند کیا۔ بیت بنا رہے ہیں کون؟ ابراہیم و اسماعیل۔ سارے مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ کہتا ہے ابراہیم و اسماعیل نے
میرے گھر کی دیواروں کو بلند کیا. بیت یعنی بیت اللہ, خانہ کعبہ کی دیواریں بنائیں. جب دیواریں بنا دیں, اب دونوں نے کہا کہ پروردگارہ تو امتحان لے چکا, امتحان میں ہم کامیاب. دونوں کا امتحان تھا, صرف باپ کا نہیں. بیٹے کا کہ اپنا گلا دے دوں, باپ کا کہ چھری رکھ دو. دونوں جب کامیاب ہوئے, اللہ نے کہا ابراہیم آپ کو امام بنایا. توجہ سارے مجمع کی. گھر بنا دیا, ہاں پروردگارہ اب ہم کچھ مانگنا چاہتے ہیں. پروردگار نے کہا جو مانگو گے عطا ہوگا. سارے مجمع کی توجہ. جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ بنا کے کہا بیٹا آمین کہہ دینا. ہاتھ اٹھا کے کہا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. جناب ابراہیم نے کہا پروردگارہ یہاں ایک امت بھیج جو مسلمان ہو جائے, ان میں ایک نبی بھیج, رسول بھیج جو تیری آیات کی تلاوت کرے. کہاں؟ مکے میں. میں نے گھر بنایا, تو نے وعدہ کیا تھا دعا قبول کرے گا. میری دعا ہے ایک ایسا رسول آئے میں ناز کروں. اللہ نے کہا ابراہیم آپ نے مانگا تھا میں نے عطا کر دیا. ابراہیم نے 4000 سال پہلے دعا مانگی. اللہ نے کہا نتیجہ ہے محمد. خلیل کی دعا کا نتیجہ محمد. ابراہیم خلیل, محمد حبیب. ہاتھ جوڑ کے مجمع کی توجہ. خلیل اللہ کا دوست, حبیب اللہ کا دوست. خلیل وہ دوست جو دوست سے زیادہ محبت کرے. حبیب وہ دوست جس سے دوست زیادہ محبت کرے. خلیل نے اللہ سے محبت کی, اللہ نے محمد سے زیادہ محبت کی. کہا ابراہیم آپ نے کہا تھا مکے میں آئے, مکے ہی میں بھیجوں گا. یہ میرا محبوب ہے, جو اس کے مقابلے میں آیا اسے نابود کر دوں گا. جس گھر کو تو نے بنایا جو مقابلے میں آیا اسے نابود کر دوں گا. سینے میں طاقت نہیں ہے, جو گھر کے مقابلے میں آئے گا اسے بھی نابود کروں گا. ابرہا آئے گا ہاتھیوں پہ, سب سے بڑا جانور ہاتھی, بڑا بادشاہ ابرہا جب آئے گا میں سب سے چھوٹا پرندہ بھیجوں گا. ابابیل چھوٹی چھوٹی کنکریاں لائے گا. آج سینے میں طاقت نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے آئے گا. اے ابراہیم ابرہا کو بھی ہلاک کر دوں گا, برباد کر دوں گا, اور آنے والے ہاتھیوں کا اسف معقول تباہ کر دوں گا. جو بیت کا دشمن ہوا اسے بھی تباہ کر دوں گا, جو محمد کا دشمن ہوا اسے بھی, اور جو بیت میں آنے والا ہے جو اس کا دشمن ہوگا اگر غدیر میں کہے گا عذاب بھیج اسے بھی کنکری سے ماروں گا.